آج کی رات ہم سب کو پتہ ہے کہ شب برات کی بابرکت رات ہے، اور جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کا کوئی بھی مسلک یا فرقہ کہہ لیں وہ اس کا معنی نہیں ہے، ایک اجماع امت ہے، امت کا اجماع ہے کہ اس رات کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اس رات میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تلاوت کلام مجید کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، اور امیجن کر لیں اگر کسی شخص کے پاس اس رات کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، اب مان لیں 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں، تو کم از کم آپ ایک رات اپنے رب کے حضور حاضر تو ہو رہے ہیں نا۔ آپ امیجن کر لیں کہ آج کی رات کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، ایک زندگی کی نارمل رات ہے، تو کم از کم آپ نارمل رات میں اپنا ٹائم نکال کے مسجد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، باوضو ہو کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، رکوع و سجود کریں گے، تو اس سب کا ثواب تو ہے نا آپ کے لیے، الگ سے کوئی فضیلت نہ بھی ہو، آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں نا اس رات میں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہیے جو نہیں جی اس رات کی کیا فضیلت ہے۔ پراپر لوگ آج کل بیٹھ کے یوٹیوب پہ فیس بک پہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں جی اس رات تو عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ سے آپ کیوں روک رہے ہو، ہے نا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کرے، کس بات سے؟ کہ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہیں پایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 1 سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں، ٹھیک ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ عدل اور انصاف کرتے تھے جو کہ اسلام کا تقاضا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے راتوں کو تقسیم کیا ہوتا تھا کہ ایک رات اس وائف کے پاس ہے، دوسری رات دوسری وائف کے پاس ہے، تیسری، تو وہ رات جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں سوئی تو میری آنکھ کھلی رات میں، تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے بستر سے اٹھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ادھر ادھر گھر میں نہیں ہے، باہر دیکھا، تو اب ایک عورت کے ذہن میں خیال، ہم ان کی مقدس بارگاہ ہیں، ہم ان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ ممکن ہے ان کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ پہنچی، تو وہاں پہ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف منہ اٹھایا ہوا ہے اور ایسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں جنت البقیع میں۔ تو جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے ہوئے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ یعنی آج کی رات جو تمہارا ٹائم ہے یہ کسی اور کو دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بلکہ آج کی رات جو ہے یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں قبیلہ تھا بنو قلب، اور وہ قبیلہ تھا جس کے پاس سینکڑوں ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں تھیں، ہے نا۔ ایک تو بھیڑیں اور بکریاں اتنی ہیں، اور آپ امیجن کریں صرف ایک بھیڑ یا بکری ہو اس کے بال گننے ممکن ہے نا۔ میں کہ اس قبیلے کی بکریوں کی یا بھیڑوں کی بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ رات آج کی رات ہے جو نصف شعبان کی رات ہے،
جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ عام رات ہے۔ جو لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں نا جی یہ رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کہ اللہ کے بندو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی فضیلت ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی، یہ تو نہیں فرمایا کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، میں آج کی رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت اور ہے نہیں، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرمائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے شعبان میں۔ ہم نے لاسٹ جمعہ کو پڑھا تھا اس کے جمعہ کے خطبہ میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینہ کے پورے مہینہ کے روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی مسلسل، اور شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینہ میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی کسی بھی مہینے میں روزے رکھنے کی جو میکسیمم تعداد ہوتی تھی وہ شعبان میں ہوتی تھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں جب پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن، اور یہ وہ رات ہے یعنی یہ شب برات، کہ جس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں رکوع و سجود کی حالت میں ہوں اور پھر دن روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اب یہ اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے نا؟ تو یہ وہ رات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مبارک ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں بھی ہیں بار بار کہ جو رجب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب شعبان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کیسے ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے، یعنی یہ جتنی چیزیں پڑھی ہیں وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہی ہے، اسی وجہ سے اتنے زیادہ روزے رکھ رہے ہیں مسلسل، ہے نا، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں جنت البقیع میں جا کے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہی ماہ مبارک ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی جس میں حکم دیا گیا تھا ہم سب کو، فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کو ہم آیت درود بھی کہتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو یہ والی آیت مبارکہ جس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت درود اور سلام کا حکم دیا گیا تھا، وہ آیت مبارکہ بھی اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائی گئی۔ تو یہ سب کی سب فضیلتیں اس ماہ مبارک کی ہیں اور اس دن اور رات کی ہیں۔ تو اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھانا چاہیے، اپنے سروں کو جھکانا چاہیے، اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کے اس کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم تو اپنے دن رات اپنی اپنی مصیبتوں میں اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہیں، تیری بارگاہ میں بندگی کی توفیق ہی نہیں ہے ہمیں، تو کم از کم جتنا ٹائم ملا ہے اتنے میں ہی اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخش و مغفرت فرما۔ اور پھر اسی رات میں اور دیگر راتوں میں بھی جتنی راتیں جاگنے والی ہیں، ویسے تو لاسٹ تھرسڈے کو میں نے ذکر کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک نماز بتاتا ہوں، چاہیے کہ ہر روز یعنی ہر 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ اس کو پڑھو، اور اگر 24 گھنٹوں میں نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، اگر اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہر سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، اور اگر ہر سال نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لو، تو یہ تمہاری بخشش کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ صلاۃ التسبیح ہے، 4 رکعتیں ہم نوافل کی ادا کرتے ہیں، سوری، اور یہ 4 رکعتیں ہم اکثریت ہم میں سے جانتی ہے کہ 4 رکعتیں جو ادا کرتے ہیں نوافل کی، اور ان میں سے ہر رکعت میں ہم 75 ٹائمز
تھرڈ کلمہ جو ہے اس کا فرسٹ ہاف پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سو اتنا پارٹ جو ہے، تو یہ 70 ٹائم مرتبہ اس کو ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، تو ٹوٹل 300 دفعہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ والی نماز ہے صلاۃ التسبیح، تسبیح کی نماز ہے نا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تعلیم فرمائی ہے. تو اس رات میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، بعض اوقات لیلۃ القدر میں بھی پڑھ لیتے ہیں. اور ویسے بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، اگر کسی کے پاس ٹائم ہو، توفیق ملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو اکیلے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں آ کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا سمپل ہی طریقہ ہے، 70 ٹائم مرتبہ ہم نے فرسٹ پارٹ آف تھرڈ کلمہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اب کہاں پہ کتنا پڑھنا ہے وہ بھی ایزی ہے کہ پہلی رکعت میں ہم سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد، لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے. سو بیسیکلی آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ہر رکعت میں، چاروں رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، تو سمپل ہو جاتا ہے. چونکہ ثنا جو ہے وہ تو پہلی رکعت میں ہی ہے نا، بعد والی میں. تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کو 15 دفعہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورہ پڑھ کے ہم رکوع جانے سے پہلے 10 دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں. 25 ہو گیا. پھر رکوع میں جاتے ہیں تو 10 دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں، تو یہ 35 ہو گیا. پھر رکوع سے واپس اٹھے، سیدھے کھڑے ہوئے یعنی قوما میں، تو پھر 10 دفعہ اور پڑھتے ہیں، 45 ہو گئے. پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، 10 دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں، 55 ہو گئے. پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، جلسہ میں بیٹھتے ہیں تو 10 دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں، 65 ہو گئے. پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، پھر سے 10 دفعہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے 75 ٹائمز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پڑھ کے چاروں رکعتوں میں پڑھتے ہیں تو یہ ہماری نماز اس طرح کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس نماز کی اس طرح فضیلت ہے. اسی طرح دیگر نوافل ادا کرنے چاہیے. 6 نوافل جو ہیں وہ بھی اسی طرح موجود ہیں، ان میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ظاہر دو نوافل کر کے وہ ادا کیے جاتے ہیں. اور ہر 2 نفل کے بعد جو ہے اس میں پھر سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق ہو اور پھر اتنا ٹائم آپ کے پاس ہو. تو پھر دو رکعت نفل ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، پھر سے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر سے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے. تو اس طرح کمپلیٹ کر لیا جائے. اور اگر ایسا نہیں کر پاتے، اگر ایسا نہیں ہوتا، تو پھر یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے. ہر 2 رکعتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد بیٹھ کے سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، پھر سے پڑھ لی جائے. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو ان نوافل کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس طرح دیگر جو بھی نوافل آپ پڑھ، اب نوافل میں آپ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں 2 نوافل آپ سب سے پہلے تو ہمیں پڑھ لینے چاہیے جب بھی ٹائم ملے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، ہے نا، کہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں نا، تو ان کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے 2 نوافل. یہ یاد رکھیں کہ ہم نوافل کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے، تو نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے خالصتاً، اس کا ثواب جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا تحفہ جو ہے وہ ہم کسی کو پیش کر سکتے ہیں. ہم اپنے مرحومین کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے والدین اگر اس دنیا سے جا چکے ہوں یا اگر اس دنیا میں موجود بھی ہوں ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ان کی صحت سلامتی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، درازی عمر کے لیے پڑھ سکتے ہیں. تو نوافل ہوں یا فرائض ہوں یا سنن ہوں، کچھ بھی ہو، نماز جو ہے وہ صرف اور صرف بارگاہ الہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. لیکن اس کا تحفہ جو ہے، اس کا پریزنٹ آپ کسی کو دے سکتے ہیں، ثواب جو ہے وہ کسی کی ملکیت کر سکتے ہیں. تو 2 نوافل جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت. اگر مزید ٹائم ہو تو 2 نوافل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پڑھنے چاہیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ ہمیشہ اپنی امت کے لیے کیا ہے. اب دیکھ لیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، 2 قربانیاں دی ہیں ہمیشہ. میں ایک آپ اپنی طرف سے دیتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے دیتے تھے. اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. تو یہ دعا کی. تو ساری زندگی سب کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ بھی پیش کریں، اور ان کی اس امت کے لیے جس کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے دن رات، ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں
اسی طرح پھر اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی درازی عمر کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے. اپنے والدین کی درازی عمر اگر اس دنیا میں موجود ہیں، اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کی بخش مغفرت کے لیے نوافل دو پڑھ لیں، جتنا ٹائم ہو. یہاں پہ پڑھ لیں، گھر جا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اسی طرح تلاوت کلام مجید ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ. اسی طرح ہمیں پہلے ذہن میں نہیں آیا، اس کو پرنٹ کر لیا جاتا ہے، ایک دعا ہے شب برات کی خصوصی طور پہ، تو آپ اگر اس کو گوگل کر لیں گے تو آپ سب کو مل جائے گی. تو معروف دعا ہے، وہ تقریباً سبھی لوگ پڑھتے ہیں آج کی رات کو، تو اس کو پڑھ لیں. یہ صحت اور عافیت کے لیے، آئندہ سال کے لیے بہت اہم دعا ہے. اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی مصیبتوں سے، اندیکھی جو ہے مسائل سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما دیتا ہے. تو اس دعا کو پڑھ لیا جائے. تو اس طرح جو بھی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ کر لیا جائے. تو انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہو گئے. 10 منٹ کی آپ لوگ بریک لیں، اس میں اگر کسی نے وضو ریفریش کرنا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے پانی وغیرہ پینا ہے وہ کر لیں، کوئی بھی واش روم جانا ہے وہ کر لیں. تو ہم انشاءاللہ 8:30 پہ صلاۃ التسبیح کی نماز شروع کر لیں گے. اس درمیان میں اگر کوئی چاہتا ہے بیٹھ کے تلاوت کر لیں، کوئی نوافل اپنے طور پہ ادا کر سکتے ہیں تب تک وہ کر لیں. تو انشاءاللہ 8:30 پہ ہم صلاۃ التسبیح شروع کر لیں گے، پھر جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کریں گے، پھر دعا کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ کھانا آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ایز سون ایز پاسبل اس کو ختم کر لیں. تو اگر آپ لوگ جلدی فریش ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جلدی شروع کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.